ویلکم دوستوں. آج کل آپ نے ٹی وی پہ اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں نوجوان بزرگ، خصوصاً ایسے بزرگ جو کہ زندگی میں بڑا ہی جد و جہد کر کے پاکستان کو ترقی کی منزلوں پر لے کے جانا چاہتے تھے لیکن نہیں لے جا سکے، پتہ نہیں کس وجہ سے. وہ بیٹھے آج کل بڑا پرچار کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں پاسپورٹ آفیسز میں رش لگ گئے ہیں، بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے، سارے بھاگ رہے ہیں، بھاگ جائیں یا رہنا ہی فضول ہے. اب وہ حال ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اگر ان کی مرضی کی، ان کی سمجھ کی، ان کے نیریٹو کو یا ان کے نظریے کو سپورٹ کرنے والی گورنمنٹ ہوئے گی تو ٹھیک ہے. اگر کچھ بھی غلط ان کا پسندیدہ آدمی کرے گا یا پسندیدہ پارٹی کرے گی یا پسندیدہ انسٹیٹیوشن کرے گا تب تک تو وہ خوش ہیں. جب ان کے اینٹی کچھ ہو جائے گا، وہ غلط ہو یا صحیح ہو، تو وہ غلطی ہے. وی ہیو آور اون ورژن آف ریئلٹی. تو دوستوں یہ مسئلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں. جس ملک میں جانے کے خواہش مند پاکستان کے سب سے زیادہ لوگ سپر پاور یو ایس اے میں ہیں، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کے فالوورز نے ایک نئی ٹرم ایجاد کر لی ہے کہ وہ اب سچ کے اور جھوٹ کے علاوہ کہتے ہیں کہ سچ بھی سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے. آلٹرنیٹ ورژن آف ریئلٹی جو ہے اس کو یہ ایکسپلین کر رہی ہیں خاتون. جب ان سے سوال پوچھا کہ آپ لوگوں نے بلیٹنٹلی وہاں پر کھڑے ہو کے جھوٹ بولا ہے وائٹ ہاؤس کے باہر، ان کے جو کورسپونڈنٹ ہیں دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے اس کو جواب دے رہی ہے. President asked the White House press secretary to come out in front of the podium for the first time and utter a falsehood. Why did he do that? Don't be so overly dramatic about it, Chuck. You're saying it's a falsehood, and they're giving Sean Spicer, our press secretary, gave alternative facts to that. تو اس طرح سے پاکستان کے اندر بھی ہمارے جو موجودہ معاشی حالات ہیں، اس کے علاوہ جو یہ ریسیشن ہے، اکنامک ڈاؤن فال ہے، جو ہم لٹے گئے، ہمیں جناب صاحب کھا گئے پی گئے، اور جناب سارا جو ہے نا ہمارے وہ آباء و اجداد جو تھے ان کی ملنے چاہ رہی تھی، جو ہم جو اب آ کے نا ہمارا سارا مڈی کو کھا گیا، وہ ہمیں واپس لے کے دے گا کوئی. تو یہ والا جو مسئلہ ہمارا چل رہا ہے اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ اب پاکستان سے بھاگنا چاہتے ہیں. اور جو پاکستانی ہمارے ملک سے باہر رہتے ہیں وہ بھی باہر بیٹھ کے ہمیں بہت سارا زبردست قسم کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں کی دنیا کتنی اچھی ہے اور ہم کتنے برے ہیں. نہ ہمارا قانون ہے، نہ ہمارا ہیلتھ ہے، نہ ہمارا سسٹم ہے. تو جناب صاحب ان کو کتنی شرمندگی فیل ہوتی ہے باہر جب وہ لوگوں کو بتاتے ہیں پاکستانی. تو دوستو یہ مسئلہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارا دنیا کی سپر پاور یو ایس اے جو اکنامک جائنٹس ہیں، وہاں پر بھی انفلیشن اس دفعہ ریکارڈ دیکھی گئی ہے 2020 سے لے کے 24 تک ڈیو ٹو سیورل ریزنز، کووڈ یا یوکرین رشیا انویژن. آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے وہاں پر بھی 19.3 تک کنزیومر پروڈکٹس پہ انفلیشن گئی ہے، جو لگ بھگ پاکستان کے قریب ہی ہے. اور وہاں پر بھی بہت زیادہ اس پر ایک انریسٹ اور ایک ڈپریشن ہے. اور یہ جو اکنامک ڈاؤن فال ہے یہ پوری دنیا میں آلموسٹ اسٹرائک کیا ہے بڑے برے طریقے سے، اور ہلا کے رکھ دیا اس نے جڑوں کو پوری دنیا کی. دوستوں آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ یہ مسئلہ، یہ وائرس صرف پاکستان میں نہیں ہے. امریکہ کے اندر بہت سارے لوگ جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن آ رہے تھے تو اس کے بعد امریکہ چھوڑنے کے دعوے کر رہے تھے. جب وہ صدر بنے تھے تب بہت بڑے بڑے سیلیبریٹیز، بہت بڑے بڑے لوگوں نے، ایون جو ان کی بہت بڑی ایک سنگر ہے مائلی سائرس، انہوں نے بھی بولا کہ میں یو ایس سے چھوڑ جاؤں گی اگر ٹرمپ صدر بن گیا. لیکن وہ چھوڑ گئے اور وہ وہیں پر رہیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ان کے سپورٹرز نے بھی اس دفعہ دعوے کی، کئی چھوڑ بھی گئے. اور یہ آپ کلپس میں دیکھیں گے اس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ پرچار کی. I have a house in Spain that is going to be ready right after the election. Panama, Siberia, Nova Scotia. I'm definitely moving to Canada. I would move to the Caribbean, start a jet ski rental business. تو دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو ایک نیریٹو کریٹ ہو گیا ہے، جو ہم نے بھی یو ایس اے سے بھی ریلیٹ کیا، جو فرسٹ ورلڈ ہے وہاں سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت دنیا میں جہاں پر جانے کی پاکستانی خواہش مند جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں گے. تو اس کا کوئی ان پاپولر ورژن بھی ہے، کوئی اور نظریے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو دوستو آپ نے کبھی بچے دیکھے ہوں گے جس وقت ان کا گلا خراب ہو اور ان کو جب والدین کہتے ہیں کہ آپ نے آئس کریم نہیں کھانی، کچھ ٹھنڈا نہیں کھانا، یہ دوائی لینی ہے، تو وہ دوائی نہیں لیتے. اگر وہ 10 بچے ہوں کسی باپ کے اور 10 کے گلے خراب ہو جائے تو میجورٹی ان کی ہو جاتی ہے، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ عام دوائی نہیں کھائیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ بھائی بے شک وہ گورے ہوں، پڑھے لکھے، فرسٹ ورلڈ تھرڈ ورلڈ پڑھتے سارے بچوں کو لیتے رہی ہیں، اس کے بعد ان کو دوائی وہ کھانی پڑتی ہے ورنہ ان کا اینڈ برا ہو جائے گا. ایسے ہی اگر آپ دیکھتے ہیں ہم بچے جب ہوتے تھے تو نہ اسکول کو خوشی سے جاتا ہے، ہر بندے کا کھیلنے کا دل کرتا ہے، ہر بچے کا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہمیں اسکول میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ ہماری مرضی کا نہیں ہوتا. ہمیں جو بھی دنیا میں کوئی پروڈکٹیو چیز ہے وہ بڑی زبردستی دی جاتی ہے. ہمارا جو انکلینیشن ہے، جو نیچرل ہماری انسٹنکٹ ہے، وہ ہمیشہ فن کی طرف ہوئے گی، یا ایسی جگہ کی طرف یا ایسی چیز کی طرف جو ہمارا اپنا انٹرسٹ ہے. ہمیشہ ہمیں دور کرنے کے لیے سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے اکمپلش ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر اسپیئر آف لائف میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ویلیو ہوتی ہے، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ اکمپلش لوگ ہیں اور ان کی بات مانی جائے گی. اور پرانے دوروں میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو کوئی بالکل چبل سے بندے جو ہوتے تھے وہ جب کسی ایسی محفل میں کوئی بات کرتے تھے تو ان کو کوئی بڑا گھور کے دیکھتا تھا، اس کے بعد وہ بولتے نہیں تھے. وہ جو گھور کے دیکھنے والا انسان تھا وہ ان کی اس چبلی کے اوپر جو ہے نا وہ حیران ہو جاتا تھا اور وہ ان کو اسی وقت
تصور کرا دیتا تھا کہ یہ بات آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, تو ایک بیلنس سوسائٹی میں رہ جاتا تھا, آپ کسی کے ساتھ رہ کے ٹھیک ہو جاتے تھے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس پہ اگر آپ کوئی بھی سرچ کر لیں کہ ارتھ از فلیٹ, آپ اگر یہ سرچ کر لیں گے تو جس طریقے سے گوگل, یوٹیوب, تمام سوشل میڈیا کے ہینڈلز, اور اس کے علاوہ آپ کا فون ایون آپ کا جو یہ آپ کی جیب میں پڑا ہے یہ بھی آپ کو واچ کر رہا ہے اور سن رہا ہے, تو یہ اس سے ریلیونٹ آپ کو اتنی ساری چیزیں دینی شروع کر دے گا. آپ یوٹیوب کھولیں گے, جو کھولیں گے وہ فلیٹ ارتھ پہ آپ کو اتنا کچھ بتا دے گا کہ آپ کہو گے فلیٹ ہی ہے. تو یہ ایک اس قسم کا زہر ہے جو ہر بندہ کھائے جا رہا ہے, اور اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے, نہ کوئی اس پر توجہ دے رہا ہے, نہ اس کو کوئی نگیٹ کرنے کی یا ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی وجہ سے ویسٹ جو ہے وہ ہمیں ڈومینیٹ کر رہا ہے, جس طرح وہ پہلے سے ہماری سائیکالوجی کے ساتھ پلے کرتے ہیں. جو لوگ ہمارے باہر گئے ہوئے ہیں وہ جب ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں اور ہم کتنے جاہل ہیں, ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے یار, وہاں قانون دیکھیں, جبکہ اکٹھے آپ یورپ میں دیکھیں کوئی ملک بھی نہیں رہ سکتا, اتنے سے ملک ہیں. ابھی ریسنٹلی برٹن جو ہے وہ بریکسٹ سے باہر ہوا ہے یورپی یونین سے, اور وہاں جرمن, اٹالین, فرینچ, جتنی بھی ایتھنک یا لنگوسٹک بیسس پہ آپ ڈیوائڈ دیکھ لیں گے وہ سارے علیحدہ علیحدہ جغرافیکل باؤنڈریز میں رہتے ہیں. اور اگر آپ ان کا کلونیل بیک گراؤنڈ دیکھیں, اگر آپ سوچیں کہ آپ جائیں برطانیہ اور وہاں پر ایک کمپنی ریسٹارٹ کرائیں اور انہوں نے کہا جی ہم نے بزنس کرنا ہے, اور بزنس کرتے کرتے آپ اس پہ قبضہ کر لیں, برطانیہ پہ ان کا مال لوٹ کے ساروں کو غلام بنا لیں, 100 سال مال لوٹ کے ادھر آ جائیں, پھر آپ باؤنڈری بنا لیں نیشن اسٹیٹ, اور یہ امن امان ہوئے گا, تمیز سکھانے لگ جائیں ہمیں. جہاں کے بر صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہی کچھ کیا, اور وہاں سے پہلے ڈچ بھی آئے, ساری کالونیز جو ہیں وہ آپس میں لڑتی رہیں, جبکہ ہم یہاں پر سرائکی, پٹھان, بلوچ, ادھر آپ انڈیا چلے جائیں وہاں پر جتنے سارا اتنا بہت بڑا ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے ہر صوبے میں, وہاں پر اگر آپ دیکھتے جائیں ہم سب لوگ 1000 سال سے اکٹھے رہتے تھے. یہ دنیا کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا 25% جو ہے وہ اس خطے سے بلونگ کرتا تھا. جب برٹس آئے ہیں اور جب وہ گئے ہیں اللہ کے فضل سے, تو 1% پہ ہمارا جو وہ جی ڈی پی آ گیا, سارا لوٹ کے لے گئے مال, آج وہ معزز بن گئے. جناب صاحب ایک آدھا سائنسدان ہمارا وہاں چلے جاتا ہے کچھ 100 سے ڈگری کر کے, یہاں آگے پھر وہ تمیز سکھانی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم جاہل لوگ ہیں, ہم تو اکٹھے رہ نہیں سکتے, جبکہ وہ کبھی رہے ہی نہیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس حد تک میڈیا مینیپولیشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک ورژن آف ریئلٹی ایسی لے آتی ہے جس کو ہم ماننے پر یقین کر جاتے ہیں. 2 منٹ کی عزت, ایک آدھی اسکالرشپ, تھوڑی سی ایڈ لے کے ہم جناب صاحب ہم کمی ہیں, ہم تو پیسے لیتے ہیں, ہم تو ادھار لیتے ہیں. پیسے ادھار ہم اپنے لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں بڑی بدقسمتی سے یہ جو انڈیا کی ایک سیٹلائٹ گئی پہلی چاند پہ, تو یہ بڑے ہی پراؤڈ مومنٹ تھا انڈینس کے لیے, ہونا بھی چاہیے. ہمارے نیبرز بھی ہیں اور ہمارا ماضی سارا اکٹھا ہے, ہم جتنے بھی ڈیوائیڈڈ ہو جائیں ہیں تو ہم ایک جیسے ہی, ہمارا کلر آف اسکن بھی ایک ہے, ہمارا سارا کچھ ایک جیسا ہے. تو ایک انگریز فرماتے ہیں, آپ ویڈیو میں دیکھیں کہ یہ جناب صاحب ہم سے ایڈ لیتے ہیں سالانہ, اور جناب صاحب نے سیٹلائٹ بھیج دی ہے جو کہ واپس ہی نہیں آ رہا, اور مذاق اڑانا شروع کر دیا اس کا. Well, I think there's a belief in Whitehall that India remains a country which needs taxpayers' money. And of course, India does have enormous challenges of development and poverty. But ultimately, we are talking about an emerging superpower. And I think this is actually as insulting to Indians as it is to Brits. And in fact, the Indian finance minister in 2012 said that the country didn't need UK taxpayers' money. In fact, he described it as peanuts. So I think the UK needs to rapidly wrap up this aid funding. جبکہ اگر ہم اپنے پیسے واپس ان سے لینے پہ آ جائیں تو یہ اپنے گردے بھی سارے بھیج دیں وہاں, یورپ والے تو ہمارے پیسے یہ نہیں دے سکتے جو یہ یہاں سے لوٹ کے لے کے گئے ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ڈکلیریشن آف وار کے بعد کوئی ہماری ان سے اینیموسٹی یا ہاسٹیلٹی پہلے سے ہو اس خطے کی, اتنے ایول مینر میں, اتنے زیادہ ڈیسیٹ کر کے آپ سے وہ جو ہے نا دنیا کے تمام تر موریلٹی, اخلاقیات, ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے وہ یہاں سے جو ہے نا وہ آپ کی ساری ویلتھ لے گئے ہیں. آج وہ جب معزز بن کے دکھاتے ہیں تو جو ان کا پروموٹر ہے, جو ان کو بڑا زبردست بن کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ پاکستان میں آپ پیدا ہوئے, آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے تھے, جس نرس نے آپ کو پہلے ٹیک کیئر کی تھی, اس نرس سے لے کے, اس گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹروں سے لے کے, انتظامیہ سے لے کے, جب آپ گھر آتے ہیں تو پورا معاشرہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی وے میں. پھر آپ جو جمع دار آپ کی صفائیاں کرتا ہے, جو واسا کا کمانڈو آپ کے گٹروں میں گھستا ہے, جو اس کے بعد چھوٹے سے جو فروٹ والا آپ کو فروٹ دے رہا ہے, جو ذمہ دار فصل اگاتا ہے, آپ جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. پھر آپ اپنی ایجوکیشن دیکھیں, اور یو ایس اے میں ایجوکیشن دیکھیں, وہاں جو کالج سے پڑھ لے ساری زندگی وہ قرضہ نہیں اتار سکتا, اتنی فی ہے. اور یہاں ماشاءاللہ فری وہ پڑھائی جا رہے ہیں آپ کو, یہیں سے آپ پڑھ کے وہاں اسکالرشپس لے لیتے ہیں. یہ ملک جو بچے بڑے کر رہا ہے اس کا کوئی زور نہیں لگ رہا. ادھر باؤنڈریاں اپنی دیکھیں کدھر سے آتے تھے جناب صاحب انویڈرز, کبھی عرب سے, کبھی افغان سے, کبھی کہاں سے, غزنوی, غوری, جن کو ہم نے یوروپی بنایا ہوا ہے اپنا, یہ ابدالی, یہ آ کے آپ کو لوٹ مار کے, اور آج آپ کو کوئی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی کھڑا ہوا ہے, کوئی ریاست بھی موجود ہے, کوئی گورننس بھی ہے. آپ یہاں فری میں پیدا ہوئے جا رہے ہیں, 55 لاکھ ہر سال بچے پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہوئے جا رہے ہیں, پھر پاکستان کو ہم گالیاں دیتے ہیں. یہ ساری کوئی قربانی نہیں لوگوں کی, یعنی کہ کوئی خود ہی پیدا ہو کے بڑا ہو کے چلا گیا, کوئی معاشرہ نہیں ہے. یہ جو بجلی جو ہم یوز کر رہے ہیں, جو بھی ہمارے ارد گرد جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں, جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی ہم کر رہے ہیں, اس کے پیچھے کتنا بڑا معاشرہ ورک ہے, کون انوالو ہے اس سب چیزوں میں جس سے آپ انٹرٹین ہوتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ کچھ شرم حیا ہمارے میں رہ گئی ہو.
پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سب کانٹیننٹ پورا، نیپال، سری لنکا، بھوٹان، ہم لوگوں کا مستقبل یقیناً روشن ہوئے گا. یہاں کے لوگ ترقی کریں گے. ہم لوگ پہلے سے سویلائز لوگ ہیں. ہمیں اپنے ماضی کو یاد رکھنا چاہیے, اپنے پہ فخر بھی کرنا چاہیے. ہم نے سروائیو کیا ہے ورسٹ ٹائرنٹس کو دنیا کی ہسٹری کے, جو کہ ہر وقت بلی کرتے ہیں دنیا کو. پاکستان کو ایک دفعہ تو USSR لے دے گیا ہے. ادھر سے مڈل ایسٹ دیکھ لیں آپ, اسرائیل ایک طرف اور ایک طرف ایران, درمیان میں کس طرح آگ لگی ہوئی ہے. جس طرح سے پاکستان آج تک بچا ہوا, کہیں نہ کہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, ہمارے فاؤنڈرز, ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری ملٹری, ہمارے اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. یہ 26 کروڑ لوگ ایسے نہیں بیٹھے. اور پاکستان نے دنیا میں اپنے آپ کو ایک آنریبل وے میں آگے لے کے جانا ہے. یہ جو ہمارے گھر کے مسائل ہیں, گھر میں رہنے چاہیے. کرٹیسزم کریں کسی ایک بات کا اسپیسیفک, اس کو جنرلائز وے میں پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اور پاکستان نے بار اٹھایا ہوا. ہمیں تو یقین کریں اگر ملکوں کے ایوارڈ ہو تو پاکستان ہر سال جیتے. یہاں تو وہ ماشاءاللہ نمونے پائے جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں, آپ یقین کریں جو دنیا میں ویزا جن کے ریجیکٹ ہوتے ہیں, اس کا مطلب کبھی یہ سمجھے ڈوب کے مر جائیں. اگلے وہ کہتے ہیں ہم آپ کا باہر نہیں اٹھا سکتے, ہاتھ جوڑتے ہیں دنیا لے. نہ آپ کسی کام کے, نہ آپ پروڈکٹیو ہیں. آپ نے جو پانی پینا ہے وہ بھی ضائع ہے, جو کھانا ہے وہ بھی ضائع ہے. تو اللہ کے فضل سے آپ ہمارے لیے, آپ پاکستان کے کام ہے, آپ کو رکھ لے. تو یہ جو اتنے بندے پالی پھرا جلی پھرا پاکستان, اس کے تو میں کہتا ہوں صبح شام جو ہے نا تصویریں لگا کے اس کو وہ پھول بنایا کریں. اس کو بجائے اس کے یہ جو ہمارے بابے بیٹھ کے زہریلے جو ہے نا زندگی کے ہارے ہوئے, یہ جو بولے جا رہے ہیں, اور یہ جو کچھ نالائق جو باہر بھاگے ہیں, یہ جو مایوسی گناہ ہے. مایوسی جو پھیلاتا ہے نکما نالائق آدمی, اس کو جو ہے نا وہ بالکل اگنور کریں, دفع کریں. جو بندہ صحیح آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ پاکستان میں یہ پولیٹیکل پرابلم ہے, پاکستان میں یہ ملٹری جو ہے وہ یہاں سے یہی غلط کر رہی ہے, کوئی ایسا کر, اس کو پھر نیگیٹ کرنے کا پلان بنائیں. اس کے لیے موومنٹ چلائیں جینون, جس طرح لوگ چلاتے ہوتے تھے. بہترین قسم کی جو ہے نا وہ ہر چیز کے ریزالو کے لیے اپنی ایفرٹس کرتے رہیں. ایک ریولوشنری پروسیس ہے, آہستہ آہستہ ہر چیز اپنے جگہ پہ آ جاتی. لیکن جس طرح ماشاءاللہ یہاں پر پیٹرول سارے ڈلوا رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں. ٹیکس کیا پیٹرول آتا ہے, ڈالر کا آتا ہے, یا کوئی ایسی سروس, یا آپ نے ایسی ان کو پروڈکٹ دینی ہے دنیا میں جو تیل دے رہا ہے آپ کو, آپ نے کیا دینا ہے؟ بچے ہی پیدا کر رہے ہیں, وہی دے رہے ہیں ہم. پھر جناب صاحب وہ جب چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی پاکستانی باہر جا رہے ہیں. ہم یہاں سے کچھ ایسی سروس جب اس کے اگینسٹ دے نہیں سکتے تو وہ کریڈٹ ہی ہو جاتا ہے سارا. ایسی جو چیزیں ہم لگی لائٹس میں ہم سب بیٹھتے ہیں, اسی سب چلا رہے ہیں, سارے ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ٹوٹل امینٹیز انجوائے کر رہے ہیں. پاکستان نے ہمارا بار اٹھایا ہوا, پڑھ بھی سارے رہے ہیں, کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے صحیح طریقے سے. ایجوکیشن جو ہے اس کا پرپز نہیں پتا, پالیٹکس جو ہے اس کے فنڈامنٹل نہیں پتا. ہمیں بیسیکلی پتہ ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لالا کیسے مچانی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جن کو ابھی روٹی نہیں کھانی آتی, وہ نواز شریف کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں کہ زرداری کو. اپنا جو ان کا ہیڈ آن پرابلم ہے اس وقت کا, جو اس نے کوئی پہلی دوسری کلاس کے پیپر دینے ہیں, اس کے لیے اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں سکھا رہا. نواز شریف کی ہے, نواز شریف چھوڑیں گے نہیں تمہیں, نواز شریف چھوڑیں گے نہیں تمہیں. جس کی لائٹ چلی جائے وہ سیدھا وابڈا کے چیف کو گالیاں دیتا ہے. تو ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی ڈکیتی ہوگی تو اگر وہ آرمی چیف کو گالیاں دینی شروع کر دے گا, اس سے پہلے وہ جو متعلقہ تھانے دار ہے SHO, وہاں پر جا کر جو لیگل کورس آف ایکشن ہے اس کو فالو بھی کر سکتا ہے. یہ بدتمیزی, جہالت, نالائکی اور یہ مایوسی پھیلانے والے جو بزرگ ہیں, ان سے اپنی جان چھڑوا کے ریشنل ہو کے سوچیں اور پاکستان پر فخر کریں, اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر کریں, اپنی نیبرہڈ پہ, اپنے لوگوں پہ فخر کریں. ایک حد تک کرٹیسزم کریں. یہ اس طرح کی باتیں جو بھی لوگ کر رہے ہیں, یہ صرف اپنا فیم لینے کے لیے, کوئی نئی بڑی چول مارنے کے لیے جو ہے نا, وہ ویوز حاصل کرنے کے لیے, یا اس طرح کی کوئی جتنی کمپٹیشن ہوتا ہے نا ہمارے ہاں, کہ جو ہولی بات کرے گا وہ کس لیول تک نیچے جائے گی, جو مایوسی پھیلائے گا وہ کتنی حد تک پھیلائے گا. تو آج کل دور اس چیز کا ہے, اس پوائزن سے دور رہیں. سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کو بڑے زبردست وے میں کریں, بڑا سوچ سمجھ کے کریں. آپ کو غلط چیز دیکھتے ہیں, وہ آپ کو اس کے اندر اس طرح سے دلدل کی طرح لے جاتی ہے, وہ پھر آپ کے لیے وہ سچ بن جاتا ہے. تو دوستو یہ پاکستان کا نہیں, اس وقت دنیا کا پرابلم ہے. یہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا, اس کے اوپر ہم ایک ایپیسوڈ پوری بنائیں گے. ان کے الگوریتھمس کیسے ورک کرتے ہیں اور ماسز کو, پاپولیشنز کو کس طریقے سے ہپنوٹائز کر لیتے ہیں. تو اس کا پورا ہم پوسٹ مارٹم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے. چلیں ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.